الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کی برکتیں۔ دعائے عطار۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بسم اللہ شریف کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اسے جہاں پڑھنا منع نہ ہو، ایسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سعادت عنایت فرما، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور اسے بے حساب بخشش دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عذاب سے حفاظت کی حکایت۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب در مختار میں ہے، ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ کفن پر لکھنے کا طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیے، روشنائی انک سے نہ لکھیے۔ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن میں عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ صحابی ابن صحابی، جنت ابن جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ پاک کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب یعنی نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی کے درمیان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ابو جان حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ پاک کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق سے کن یعنی ہو جا۔ کام۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کھانا کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے، گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے یا جوتا پہننے، عمامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کی شروع میں جبکہ کوئی منع شرع نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ سے قرآن کریم کا آغاز کرنے کی وجہ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بسم اللہ سے کام کی شروعات کی وجہ کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے تھے، لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کریں تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے۔ ان سے محبت و مشابہت بہت بری چیز ہے۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج، خوب کر ذکر خدا و مصطفیٰ، دل مدینہ یاد سے ان کی بنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کو بسم اللہ سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال سے پرہیز ہے۔ بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے، تو گویا وہ یعنی اعوذ باللہ پرہیز کے لیے تھا، یہ یعنی بسم اللہ علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے، یعنی پہلے ہوتا ہے۔ پہلے بیماری کو دفع کرو، پھر مقویات کا استعمال کرو، لہذا اعوذ باللہ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں۔ زبان جلنے سے محفوظ رہے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ پاک کی یادوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ ملانے کا مزید واضح طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین سورت پوری کیجئے۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، کر عفو سا نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
1000 نام۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام سوائے فرشتوں کے کوئی نہیں جانتا، اور 1000 نام سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کسی کو معلوم نہیں، اور 300 تورات میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن کریم میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں رب کریم کے جو 3 نام آئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہذا جس نے ان تینوں ناموں سے رب کریم کو یاد کیا گیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ کی برکت کے 13 حروف کی نسبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 13 مدنی پھول۔ 1، حضرت سیدنا احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ شمس المعارف اردو کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں، جو بلا ناغہ یعنی روزانہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور ہونے کی، یا کاروبار چلنے کی۔ 2، جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے۔ 3، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر یعنی بڑا مالدار ہو جائے گا۔ 4، کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے، اور جو بات سنے یاد رہے۔ 5، اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ 6 تا 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے۔ 8، پہلی محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو برائی نہ پہنچے۔ مسئلہ: سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات یا ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، مرد کو پہننا جائز و گناہ ہے۔ اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، اگرچہ اللہ پاک کا مبارک نام یا کلمہ طیبہ وغیرہ کدائی کیا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے۔ 9، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامع یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ بچے زندہ رہیں گے۔ 10، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ 11، رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے
کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا یعنی بیماری اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ 12 سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے، انشاءاللہ موذیات یعنی ایذا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ 13 کاروبار میں جائز لین دین کے وقت جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ خوب برکتیں ہوں گی۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال، اس کی غفلت ہے اس پر وبال و نکال، قہر غفلت سے ہم کو خدایا نکال، ہم ہوں ذاکر تیرے اور مذکور تو، اللہ 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 اللہ۔ کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کھانے کے ہر نوالے پر بسم اللہ شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کعبۃ اللہ کے 8 حروف کی نسبت سے بسم اللہ شریف کے 8 اوراد گھر کی حفاظت کے لیے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آب گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ 2 درد سر کا علاج۔ جنتی صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی یعنی لگاتار درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کافور یعنی دور ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ 3 نکسیر پھوٹنے کا علاج۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے، انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا۔ 4 جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ پاک کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ شریر جنات کے دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ 5 دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ۔ اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا، اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ 6 مرض سے شفا کا وظیفہ۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے یعنی خوب دل لگا کر پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس سے آرام ہو جائے گا۔ 7
چور اور اچانک موت سے حفاظت۔ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ 8 آفتیں دور ہونے کا آسان ورد۔ مولا مشکل کشا جنتی صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی بیماری، قرض داری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے۔ نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگی۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو، عادت بد بدل اور کر نیک کھو، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مغفرت کے 5 حروف کی نسبت سے استغفار کرنے کے 5 فضائل۔ 1 دلوں کے رنگ کی صفائی۔ جنتی صحابی خادم النبی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ 2 پریشانیوں اور تنگیوں سے نجات۔ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش و خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ 3 خوش کرنے والا اعمال نامہ۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ 4 خوشخبری۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ عید الاستغفار کی فضیلت۔ جنتی صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ 1. جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ 2. بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں یعنی وہ نمازیں جن میں امام بلند آواز میں قرأت کرتا ہے بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ 3. تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ 4. تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں یہ سب غلط انداز ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 32 پر ہے۔ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر یہ دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب سنت ہے؟ اے عاشقان رسول، ہر اہم کام جیسے کھانے پینے وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ و سورت کے درمیان اور اٹھتے بیٹھتے کے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و محتسن ہے، جبکہ خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ کچی پیاز کھاتے وقت بسم اللہ مت پڑھیے۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ 506 پر ہے۔ حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے اور کچے لہسن، پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ احکام شراب پر مجھے دے دے عمل کا شوق، پے کر خلوص کا بنا یا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اپنی دنیا و آخرت سنوارنے اور رضائے مولا پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے، اور حقیقی معنوں میں عاشق رسول اور نیک مسلمان بننے کے لیے نیک اعمال کا رسالہ
پر کیجیے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نیک مسلمان بننے کے لیے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے والی کئی کاموں پر مشتمل یہ رسالہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر سوال نمبر 46 میں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی ترغیب موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو سنتیں سکھانے اور اس کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کروں بے لوز خدمت سنتوں کی، شہاگر لطف مجھ پر آپ کا ہو، میں مدنی قافلوں ہی کا مسافر رہوں اکثر کرم ایسا شاہ ہو۔ دارالافتاء اہل سنت کا ایک اہم فتویٰ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع معتین اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں اور اسی میں لوگ وضو بھی کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وضو سے پہلے اسے اٹیچ باتھ میں بسم اللہ شریف نیز دوران وضو کی دعائیں وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ عمومی طور پر ایسے باتھ روم اور ٹوائلٹ کے درمیان کوئی دیوار یا بڑا دروازہ وغیرہ اس انداز میں نہیں لگا ہوتا کہ جس کے سبب دونوں مقام الگ الگ شمار ہوں، لہذا ایسے اٹیچ باتھ میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف یا دوران وضو پڑھی جانے والی دعائیں وظائف نہیں پڑھ سکتے، اور اگر اٹیچ باتھ اس انداز سے بنا ہوا ہو کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے درمیان کوئی دیوار، دروازہ یا پھر لوہے یا لکڑی کی چادر شیٹ لگا دی جائے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم جدا جدا حیثیت اختیار کر جائیں، تو اب باتھ روم میں وضو کرتے ہوئے ذکر و وظائف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ اب یہ موضوع نجاست نہیں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نظر اتارنے کا طریقہ۔ بسم اللہ شریف 7 بار، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ فلق اور ناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کیجیے، پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھما کر چولہے میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ہم بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔